یرمیہ 11واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے، پورا کروں۔ تب میں نے جواب میں کہا، اے خداوند، آمین۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا آج تک تاکید کرتا اور بروقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی۔ اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا، ان پر پوری کی۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے، وہ اپنے باپ دادا کی بد کرداری کی طرف، جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا، پھر گئے اور غیر معبودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت کی۔ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ مجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا۔ تب یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے، پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں، اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذبح بنائے، یعنی بال کے لیے بخور چلانے کی قربان گاہیں۔ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام، جبکہ وہ بکثرت شرارت کر چکی؟ کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے؟ کیا تو ان کے ذریعے سے رہائی پائے گا؟ تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے۔ خداوند نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا، اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں، کیونکہ رب الفاظ نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا، اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اپنے حق میں کی کہ بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غضبناک کیا۔ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا، تب تو نے مجھے ان کے کام دکھائے، لیکن میں اس پالتو برہ کے مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں اور اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالیں تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے۔ اے رب الفواج، جو صداقت سے عدالت کرتا ہے، جو دل و دماغ کو جانچتا ہے، ان سے انتقام لے کر مجھے دکھا، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے انتوت کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہاں ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر، تاکہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو سزا دوں گا، جوان تلوار سے مارے جائیں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا۔ آمین۔ یرمیہ 12واں باب۔ اے خداوند، اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو ہی صادق ٹھہرے گا، تو بھی میں تجھ سے اس امر پر بحث کرنا چاہتا ہوں
کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں۔ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے۔ تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے، لیکن اے خداوند تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے۔ تو ان کو بھیڑوں کی مانند ذبح ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی رویدگی پس مردہ ہو۔ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا، تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا؟ کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہاں، انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا۔ ان پر اعتماد نہ کر، اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا، میں نے اپنی میراث کو رد کر دیا، میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالہ کیا۔ میری میراث میرے لیے جنگلی شیر بن گئی، اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا میری میراث میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے؟ کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف گھیرے ہیں؟ آؤ سب دشتی درندوں کو جمع کرو، ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں۔ بہت سے چرواہوں نے میرے داغستان کو خراب کیا، انہوں نے میرے بخرا کو پامال کیا، میرے دل پسند بخرا کو اجاڑ کر بیابان بنا دیا، انہوں نے اسے ویران کیا، وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے۔ ساری زمین ویران ہو گئی، تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ بیابان کے سب پہاڑوں پر غارت گر آ گئے ہیں، کیونکہ خداوند کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتی ہے اور کسی بشر کو سلامتی نہیں۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا۔ خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جنہوں نے اس میراث کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا، میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھاڑ ڈالوں گا اور یہودا کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا۔ اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھاڑ ڈالوں گا، یوں ہوگا میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی میراث میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداوند زندہ ہے، جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں، تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شنوا نہ ہوں گے تو میں اس قوم کو یک لخت اکھاڑ ڈالوں گا اور نیست و نابود کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، آمین۔